تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 29واں پارہ تعارف سورۃ المزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس سورہ مبارکہ کا نام المزمل ہے۔ اس میں 2 رکوع، 20 آیتیں، 285 کلمات اور 838 حروف ہیں۔ زمانہ نزول، اس کے زمانہ نزول کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ساری سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت حسن بصری، اکرمہ، عطاء اور جابر کا یہی قول ہے، لیکن بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ اس کا پہلا رکوع تو مکی ہے، لیکن دوسرا رکوع مدینہ طیبہ میں نازل ہوا۔ نحاس نے حضرت ابن عباس سے یہی قول نقل کیا ہے۔ آیات بھی اسی کی تائید کرتی ہیں، کیونکہ دوسرے رکوع میں جہاد فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ یہ دونوں حکم مدینہ طیبہ میں نازل ہوئے، کیونکہ مکہ میں تو جہاد کا تصور تک بھی نہ تھا، اور اس پر بھی سب علماء کا اتفاق ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم مدینہ طیبہ میں نازل ہوا۔ اس لیے حضرت ابن عباس کا قول ہی قرین قیاس ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سحر خیزی کی تلقین فرمائی ہے کہ آپ رات کا نصف حصہ یا اس سے کم و بیش مصروف عبادت رہا کریں، کیونکہ رات کی خاموشیوں میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی سے روح کی توانائیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس وقت کی عبادت سے اسرار الہیہ پر مطلع ہونے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں ان سے عمدگی کے ساتھ عہدہ برآ ہونے کی قوت اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور ادب سکھانے میں کمال کر دیا۔ تادیب و تربیت خداوندی کا یہ بھی ایک حصہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بھی سحری کے وقت جاگنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بڑے ذوق و شوق سے سحری کے وقت بیدار ہوتے اور مصروف عبادت رہا کرتے۔ انہی ارشادات نبوی کے طفیل اولیاء امت اور صالحین سحری کے وقت جاگ کر اپنے رب کے ذکر اور اس کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ علامہ نے کیا خوب کہا ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ رب المشرقی والمغرب آیات 9 تا 14 فرما کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبوت کی نازک اور گراں ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آئیں گی۔ اے حبیب، آپ ان سے مت گھبرائیے، اپنے رب کو اپنا کارساز بنا لیجئے۔ آپ کا رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب کی ہر چیز کا پروردگار ہے۔ مخالفین اگر اذیت رسانی پر اتر آئیں تو آپ صبر کی ڈھال پر ان کا ہر وار روکیے، ہم خود ان سے نبٹ لیں گے۔ جب ہم نے عذاب کے شکنجے میں ان کو کسا تو ان کے سارے نشے ہرن ہو جائیں گے۔ انا ارسلنا آیت 15 تا 19 سے کفار مکہ کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ تمہیں فرعون کے حسرتناک انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس نے اور اس کی قوم نے ہمارے رسول موسیٰ کلیم اللہ کو جھٹلایا تھا اور اس کو ستانے کی حد کر دی تھی۔ انہیں بھی اپنی قوت اور شوکت پر بڑا گھمنڈ تھا، لیکن جب ہمارے غضب کی بجلی ان پر کوندی تو ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ کیا تم اپنے لیے اسی قسم کا انجام پسند کرتے ہو؟ دوسرے رکوع میں نماز تہجد میں تخفیف فرما دی گئی۔ نصف شب جاگ کر عبادت کرنا عام لوگوں کے لیے از بس دشوار ہے۔ ان میں کئی بیمار، کئی مسافر اور کئی جہاد میں مصروف ہوتے ہیں۔ دن بھر کی تھکاوٹ ان کو چور چور کر دیتی ہے، اس لیے ان کے لیے نرمی فرما دی کہ جتنی دیر وہ آسانی سے تلاوت و عبادت کر سکیں اتنا ہی کافی ہے۔ فرض نمازوں کی سختی سے پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر تمہیں اپنا مال خرچ کرنا پڑے تو بخل سے کام نہ لیا کرو، بلکہ بڑی فیاضی اور دریا دلی سے خرچ کیا کرو۔ اللہ کی راہ میں جو تم خرچ کرو گے وہ رائے گا نہیں جائے گا، وہ تو ایسا ہے گویا تم اپنے رب کو قرض دے رہے ہو۔ اللہ قیامت کے دن یہ قرض کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کرے گا۔ اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے راستے میں اپنی دولت خرچ کر کے تم نے کتنے بڑے نفع کا سودا کیا تھا۔ واستغفر اللہ فرما کر اس خطرے سے بھی آگاہ کیا کہ کہیں تم میں غرور پیدا نہ ہو جائے۔ ہمیشہ اپنے رب سے
اپنی لغزشوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہا کرو، وہ غفور الرحیم تمہاری لغزشوں کو معاف فرما دے گا اور تمہارے اعمال حسنہ کو شرف قبولیت بخشے گا۔